والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بیان کروں گا انشاءاللہ. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1877. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی. جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. یعنی وہ آسمان کا دروازہ پہلی دفعہ کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. اور وہ فرشتے بھی دنیا میں پہلی بار آئے تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور کی خوشخبری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4008 اور 5009، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1878 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 285 اور 286، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں آیت نمبر 285 اور 286 رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. یعنی ہر چیز سے کفایت کر جائے گی وہ دونوں آیتیں. یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی کام کے لیے وہ پڑھتا تھا، شیاطین کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تکالیف کے ازالے کے لیے، ہر چیز سے یہ کفایت کرے گا. یہ ایک وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور جو میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی صحیح مسلم کے 1877 نمبر، جس میں ایک فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی. اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو پڑھ کر، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے. جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو یہ بڑی بہترین دعائیں ہیں، چاہے سورۃ الفاتحہ ہو یا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہوں. یہ دعائیں بھی ہیں، تجدید ایمان بھی ہے، ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں. اور ترمذی شریف میں اور ایک اور حدیث جامع ترمذی میں اور مستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 2882 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، لوح محفوظ. اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہی دونوں آیتوں پر سورۃ البقرہ کو ختم کیا، مکمل کیا. جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل لگاتار 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیاطین، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے.
اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے 2145 نمبر پر۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور اس کا نمبر ہے 7968۔ فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں۔ بنیادی طور پر تو ان کی کتاب ایک ہی ہے، سنن نسائی الکبریٰ، جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی الصغریٰ لکھی گئی، جسے ہم سنن نسائی کہتے ہیں۔ ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو کم کیا تھا۔ وہ جو اوریجنل کتاب تھی اس میں لگ بھگ 12,000 احادیث ہیں۔ اس میں سنن نسائی الکبریٰ، اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہے جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی 1877 نمبر پر صحیح مسلم میں۔ ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ شب معراج نازل ہوئی آسمانوں پر۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 431 ہے، موقوفاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یعنی ان کا قول ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دیے تھے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اور مسلم میں اس کا نمبر 479 کی آخری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مسلم اس کا نمبر ہے 478، کہ جس کے پاس سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا، لیکن یہ بالکل آخر میں۔ یہ نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لینے سے ہی جنت مل جائے گی، واللہ عالم، وہ 1000 سال لگے، 1,00,000 سال لگے، کروڑ سال لگے، وہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ میرے بھائیوں، میں نے چند احادیث بیان کر دی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت آمن رسول سے آخر تک۔ ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی، تو رات کے ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے غروب آفتاب کے ساتھ، اسی لیے سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ روزے کو رات تک مکمل کرو۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187۔ تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی نہ چھوڑیں، اس کو کبھی اسکپ نہ ہونے دیں۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ۔ کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی، آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ چند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہو جائیں گی، کوئی بیٹھ کے پورے ارادے کے ساتھ، پورے انٹینشن کے ساتھ یاد نہیں کرنی پڑیں گی یہ آیت۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے، یا گھر میں اگر سنتیں ادا کر رہے ہوں، اللہ کو اٹھانے سے پہلے مصحف ہاتھ میں پکڑیں اور اسے ایک بار پڑھ لیں۔ اپنی روٹین کے اندر یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، اپنے روٹین کے اندر یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، اپنا معمول بنائیں، اپنے معمول کے اندر اس وظیفے کو لائیں۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخاری میں جو حدیث ہے 4008 نمبر، کی سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آمن رسول سے آخر تک ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔
یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص رات میں اسے پڑھ کر سوئے اور اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا تو یہ آیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی جنت میں جانے کے لیے. یہ ایک مطلب محدثین نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وظیفے کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.